الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور میں بھی یاد دہانی کے طور پر روز عرض کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدا سے کیا تھا، الحمد سے کیا تھا۔ اس کے بعد سبکن لفظاً حرفاً ہمارا سفر جاری ہے اور قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے۔ اور ناظرین کرام، آج جو ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 سے لے کر 274 تک کے مضامین ہمارا موضوع ہیں آج۔ تو آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو بھی نظر مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے، اگر چھپا کر حاجت مندوں کی مدد کرو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح صدقہ و خیرات دینے سے تمہارے بہت سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اے ہمارے حبیب، لوگوں کو ہدایت یافتہ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور خیرات کے طور پر تم جو مال خرچ کرتے ہو اے لوگو وہ تمہارے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اے لوگو، تم جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا اجر یعنی بدلہ عطا کیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست ہیں جن کا ہر قول و فعل اللہ کی راہ میں پس اس کی رضا اور خوشنودی کو پانا ہے۔ وہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین پر کوئی دوڑ دھوپ نہیں کرتے، وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں، مگر ان کے چہرے بتلائیں گے کہ اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مگر وہ پھر بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ جو لوگ اپنا مال شب و روز اعلانیہ اور خفیہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے زندگی میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ملال۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے سبق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگو تم نے جو بھی خرچ کیا ہو اور جو بھی نظر مانی ہو اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ ناظرین کرام، ایک نئی بات آج سامنے آئی ہے ہمارے آج کے سبق میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو، اور دوسری بات آج سامنے آئی ہے کہ جو بھی تم نے نظر مانی ہو۔ ناظرین کرام، یہ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی تم نے نظر مانی ہو اس کا بھی مجھے علم ہے، یہ نظر کیا ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ناظرین کرام، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نظر ماننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے آرزو مند ہونا، اللہ سے التجا کرنا، استغاثہ پیش کرنا، اپنی حاجت پیش کرنا کہ الہ العالمین میرا اگر یہ کام ہو گیا، میری اگر یہ مراد پوری ہو گئی تو میں اس کے بدلے میں وہ کام کروں گا جو مجھ پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ کی خوشنودی کے لیے میں وہ کام کروں گا۔ ناظرین کرام، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس کے بندوں کو کھانا کھلانا ہو سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل ادا کرنا ہو سکتا ہے، کوئی خاص عبادت اختیار کرنا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک تو میری دانست میں یہ درست ہے
کہ اگر اس طرح سے اللہ سے استدعا کی جائے کہ میرا یہ کام ہو گیا، میری مراد پوری ہوگی تو میں یہ کام کروں گا، اور وہ کام ایسا ہے کہ جو روٹین میں فرض نہیں ہوتا، لیکن اس کے بدلے میں ہم اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں۔ ہم پوچھیں گے ناظرین کرام آج اپنے مہمانوں سے کہ کیا یہ درست ہے کہ یہ جرت کرنا اللہ سے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اگر نہ ہوا تو پھر نہیں کروں گا۔ اب یہ ناظرین کرام بڑی حوصلے کی بات ہے، ایسا کلمہ بھی منہ سے نکالنا اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو کر۔ میرے نزدیک اب اس کی ہم تفہیم آج جانیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام کچھ نظر ایسی ہوتی ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں منت بھی کہتے ہیں، منت ماننا یا نظر ماننا، ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ نامقبول ہے، ناجائز ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی، کسی اور کی خوشنودی ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک وہ نظر، وہ منت مانی جائے کہ جس میں غیر اللہ کی خوشنودی ہو، میری دانست میں وہ ناجائز ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم اس پہ بات کریں گے ناظرین کرام۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تم جو بھی میرے راستے میں اعلانیہ خرچ کرو اس کا بھی مجھے علم ہے، اور اگر چھپا کر دو تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ اعلانیہ جو خرچ کرنا ہے، کیا اس سے تشہیر نہیں ہوتی؟ کیا اس سے ریاکاری نہیں ہوتی؟ تو پھر اللہ نے ہمیں یہ کوشن ضرور دیا ہے کہ تم اگر لوگوں کو بتا کر بھی خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور اگر چھپا کر کرو تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام ان تمام موضوعات پہ، خاص طور پہ جو نظر اور منت ہے، اس پہ ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے آج پروگرام صدائے قرآن میں، کیونکہ یہ کلام اللہ میں یہ بات آئی ہے۔ تو گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج ہمارے مہمان ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، میری دائیں جانب جناب مدثر بن یوسف حجازی، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور بیت القرآن میں محقق ہیں، ماشاءاللہ ناظرین کرام مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ استاد گرامی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب جناب قاری محمد اکرم محمدی، آپ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ماشاءاللہ جانبین دونوں ناظرین کرام میرا اساتذہ ہیں، میری زندگی کا سرمایہ ہیں، کیونکہ الحمدللہ تحقیق کے راستے پر میں نے ان کی انگلی پکڑ کر خود اس راستے پر گامزن کیا ہے، اور آج الحمدللہ میرے ساتھ ایم فل کر کے آج پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالی یہ ڈاکٹر بن کر اسی جگہ پر براجمان ہوں گے اور آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام جناب قاری محمد اکرم محمدی بھی بیت القرآن میں محقق ہیں، مصنف ہیں، ریسرچر ہیں، اور خوب قرآن میں دونوں اصحاب جو ہیں گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف وبرکاتہ۔ الحال؟ جناب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کا، حیاک اللہ کرمکم اللہ۔ شکر الحمدللہ۔ مدثر صاحب، پروگرام کا مقدمہ حسب معمول آپ کے سامنے رکھا، اور میں نے عرض کیا تھا، شروع میں ہی عرض کیا تھا، آج ایک نئی بات آئی ہے ہمارے سبق میں جو پہلی دفعہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ ہماری زندگی میں اس طرح کی بات دیکھنے کو آتی ہے کہ ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، کیا یہ اللہ کے ساتھ کچھ سودے بازی تو نہیں ہے کہ یہ اگر ہو گیا تو میں کروں گا، نہیں ہوا تو نہیں کروں گا؟ اور یہ کہنا کہ نہیں کروں گا، اگر ہو گیا تو کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جرت اور حوصلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے، لیکن اللہ نے کتاب اللہ میں اس کا ذکر کیا ہے، تو کہاں تک اس کا جواز ہے اور کہاں تک اس کا جواز نہیں ہے؟ کیا حدود و قیود ہیں نظر ماننے کی؟ ارشاد۔ بہت شکریہ استاد گرامی، ایک تو آپ کا شکریہ اور پبلک نیوز چینل کا شکریہ، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا، اور صدائے قرآن ہے، صدائے قرآن لگ رہی ہے، اور یہ جو آج کا موضوع ہے نظر ماننا، جی اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر
270 उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन, यानी तुम जो कुछ भी खर्च करो या जो तुम नज़र मानो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जानता है। सही। अब सवाल ये है कि नज़र होती क्या चीज़ है, जैसा कि आपने अपने मुकदमे में और इब्तदाइये में बात की है कि ये हमारे लिए यानी इस सिलसिलावार सबक में एक नई बात है जी, और नाजरीन के लिए भी बिल्कुल एक नई बात है। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर नज़र ये है कि आदमी अपनी किसी मुराद के बर आने पर, उसकी कोई मुराद पूरी होने पर ये अल्लाह ताला ने उस पर फ़र्ज नहीं किया है, वो खुद अपने तहीं ये तय कर लेता है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं, ये अल्लाह ने भी उसके ज़िम्मे नहीं लगाया। और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें फिर मुराद की दो किस्में हैं, एक मुतलक नज़र है, नज़र की दो किस्में, एक मुतलक नज़र है और एक मुक़य्यद नज़र है। मुतलक नज़र जो है वो तो कुरान पाक में एक और जगह पर भी उसका जिक्र है, कुरान करीम में और जगह पर भी उसका जिक्र मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब सैयदना इमरान की वालिदा ने नज़र मानी कि मेरे पेट में जो कुछ भी होगा, वो बच्ची होगी या बच्चा होगा, मैं तेरे रास्ते में दे दूंगी, आपकी नज़र कर दूंगी। अब इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि ये होगा तो करूंगी, लड़का होगा तो करूंगी, लड़की होगी तो नहीं करूंगी। एक ये नज़र है, मुतलक नज़र है और ये जायज़ है और इसका रेफरेंस हमारे पास कुरान पाक में मौजूद है। सही। अब जो आपने मुकदमे में सवाल उठाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आगे बढ़कर ये कहना, ये कहीं सुए अदब में तो नहीं? हाँ। यानी ज़ाते बारी ताला के बारे में, खालिक अर्ज़ो समा के बारे में, वो जो चाहे करे। जब हम ये कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है, तो इस तरह ये कहना, शरीयत ने इस नज़र की यानी हम जब अहदीस का मुताला करते हैं तो इस नज़र की शरीयत ने तहसीन नहीं की है कि अगर जिसमें हम मशरूत अगर आ जाए, जिसमें अगर आ जाए, और मुतलक जो है, मुतलक नज़र की तहसीन, उसकी आपने वजाहत कर दी, वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त है। यानी मुक़य्यद वो अपनी खुशी से इजहार कर दे, वो अपनी खुशी से उसका इजहार करता है और होना भी ऐसे ही चाहिए। यानी हम दुनिया में भी जब किसी से बेलौस बात करते हैं, दुनिया में जो बंदा बेलौस बात करता है उसकी से होती है, तो अल्लाह ताला जो खालिक अर्ज़ो समा है, वो हमारा सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, तो मुतलक नज़र इंसान को ज़िंदगी में हमतन और हमेशा मानते रहना चाहिए और ये कहते रहना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि फिर जो किसी भी किस्म की नेकी है और किसी भी किस्म की इबादत है, वो तो मुतलक नजर में आती है और हम अल्लाह तेरी खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, और हम पीछे ये पढ़ चुके हैं। यानी कुरान पाक की रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम को कहा कि आप खुद ऐलान कर दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं, कोई कैद नहीं है। और इसी तरह मेरी जिंदगी, मेरी नमाज, मेरा रोजा, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। तो मैंने तेरे नजर कर दी। और मुकाम अब्दियत का तकाजा भी है, यही है, मुकाम अब्दियत का तकाजा भी ये है कि बंदा कि अपना सब कुछ अल्लाह की नजर कर देना, निछावर कर देना, कुर्बान कर देना। बिल्कुल ठीक है। आपकी इजाज़त से मुफ्ती साहब को शरीक करें, कारी साहब को। जी कारी साहब, क्या इरशाद फरमाएंगे इसी में? जी उस्ताद मोहतरम, इल्म माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे चैनल पब्लिक न्यूज़ का और प्रोग्राम सदाए कुरान का, और सबसे बढ़कर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसकी तौफीक से हम यहाँ पहुँचे। उस्ताद मोहतरम, नज़र के हवाले से हमारे भाई बता चुके हैं कि इसकी दो किस्में हैं। जी जी। एक मुतलक नज़र है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, सही, और सैयदा मरियम की वालदा ने नज़र मानी है, माफ़ी बतनी मुहर्ररा, मेरे पेट में जो भी है वो आज़ाद होगा। सही। अगर शर्त लगाती बेटा होगा तो फिर ये गलत हो जाता। उन्होंने आज़ाद आम जनरल बात की, तो इस वजह से रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कबूलियत अता फरमाई। ये तो फिर तय हो गया ना मुदस्सिर साहब और कारी साहब के, जिसमें कैद लगाई जाए उसकी तहसीन नहीं है, वो सूए अदब में आती है। बिल्कुल जी जी। उस हवाले से मैं आपको अल्लाह ये हुआ तो मैं करूंगा, ये तो अल्लाह से सौदेबाजी है। और ये कहना मैं कहता हूँ बहुत जुर्रत और सूए अदब है। बिल्कुल सही। इस हवाले से सही मुस्लिम में किताबुन नज़र के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक 1640 नंबर हदीस में मौजूद है। जी जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमाया, ला तंज़िरू, मन्नत ना माना करो, फ़इन्न नज़रा ला युगनी मिनल क़द्र शैया,
نظر ماننے سے تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی. صحیح. نظر ماننے سے تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی. فائدہ کیا ہوگا نظر ماننے کا؟ جو بخیل آدمی ہے صدقہ نہیں کرتا اس کے مال میں سے صدقہ ہو جائے گا. صحیح. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اور یہاں میں تقدیر والی بات آئی ہے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. تقدیر والے بس ایک جملہ, جی ایک ہی جملہ, کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا اور مقدر سے زیادہ نہیں ملتا. سبحان اللہ. یہ جملہ آپ کو آپ کی زندگی میں ایسا سکون عطا کرے گا کہ آپ کی ساری پریشانیاں. پھر دہرا دیں. وقت سے پہلے نہیں ملتا اور مقدر سے زیادہ نہیں. کیا بات, کیا بات. جو طے ہے وہ ملنا ہے, اور جب طے ہے تب ہی ملنا ہے. کیا بات, کیا بات. آپ کی اجازت سے وقفہ ہے. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن, اور بڑی اہم گفتگو ہے آج کہ نظر کیا ہوتی ہے, منت کیا ہوتی ہے, اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ ابھی وقفہ شروع نہیں ہوا, اس سے پہلے بہت بڑی کلیریفیکیشن ہوگی ہے کہ جس میں ہم قید لگا دیتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ یہ جرت کرنا, یہ کہنا کہ اگر ایسا ہو گیا تب میں کروں گا, اور اگر نہیں ہوا تو نہیں کروں گا, یہ تو بے ادبی ہے, اللہ کے ساتھ سوء ادب ہے. تو ایسا نہیں, لیکن اس کے علاوہ مطلق طور پر بغیر کسی قید کے, بغیر کسی شرط کے یہ کہنا کہ الہ العالمین بس میری خوشی ہے کہ تیری رضا کو میں پالوں, اور میرا سب کچھ تیرے لیے ہے, اور میں جو بھی کروں گا تیرے لیے کروں گا, اور تیری نظر کروں گا, تو یہ جائز ہے. ناظرین کرام, وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں, اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پر نور سے آتے ہیں, سہانی گھڑیاں ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 سے لے کر 274 تک. مدثر صاحب, وقفے سے پہلے ہم نے یہ طے کیا کہ مطلق نظر ہو وہ جائز ہے, پسندیدہ ہے, اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو سکتی ہے, اور محبوبیت کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ الہ العالمین میرا سب کچھ آپ کی نظر ہے, میری زندگی بھی آپ کی نظر ہے, میرا بولنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, الہ العالمین میری زندگی کا ایک ایک جز جو ہے وہ آپ کی نظر ہے. اور پھر اللہ سے رہنمائی مانگنا, اللہ سے اپنی زندگی میں برکات مانگنا, اور ان برکات کے نتیجے میں جو بھی فکر و عمل میں سرزد ہو اللہ کی نظر کر دینا, اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ جس نظر میں شرط لگا دی جائے وہ سوء ادب میں آتی ہے بات, اور اللہ کے ساتھ سوء ادب ہو رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کون سی ایسی نظر ہوتی ہے جس کو ہم مذموم کہہ سکتے ہیں, ناجائز کہہ سکتے ہیں, اور ناپسندیدہ ترین کہہ سکتے ہیں, یا حرام بھی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ نظر, اور ایک جو بندہ ہے اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کے حضور نچھاور کر دے, اور بغیر مشروط نچھاور کر دے. اب اگر کوئی بندہ ایسی شرط لگاتا ہے, ایک تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شرط لگانا, ایک ہے کہ غیر اللہ کی نظر ماننا, اللہ کے علاوہ کسی معصیت کے کام کی نظر ماننا, اللہ کی نافرمانی کے کام کی نظر ماننا کہ میرا یہ برا کام ہے, یہ ہو جائے گا. جیسا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جوا کھیل رہا ہوں, اگر میں جیت گیا تو میں یہ کروں گا, یعنی جوا تو اٹ سیلف ہی غلط ہے مطلب, اور اس کے اوپر پھر نظر ماننا. تو نعوذ باللہ اس طرح کے کبھی عمل کی, اور اس طرح کے معصیت والے اور شریعت کے ناپسندیدہ عمل کی نظر ماننا تو بالکل مطلق کی حرام ہے. جس میں شرک کا شائبہ ہو, یا مطلق شرک ظاہر ہو رہا ہو, وہ تو ہر صورت میں مذموم ہے, بالکل حرام ہے. بڑی عجیب بات ہے. میں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں اسلام آباد ہوا کرتا تھا, تو لاہور آیا تو دوستوں کے ساتھ مرشد لاہور سید حجویر کے مزار پر رحمۃ اللہ علیہ حاضری ہوئی. تو اولیاء کے مزارات پہ جانا جائز ہے, جانا چاہیے, اور وہاں پر انوار و تجلیات کی یقیناً بارش ہوتی ہے, لیکن وہاں جا کر اس طرح کے مذموم مقاصد لے کے جانا, یا مذموم عمل جا کے کرنا, اور منتیں ایسی مارنا, نظریں ایسی مارنا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اولیاء کے مزارات کی بے ادبی ہے، وہاں سوء ادب ہے، بالکل ایسے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جھمکٹا لگا ہوا ہے، دائرہ بنا ہوا ہے، اور اندر ڈھول کی تھاپ ہے، اور اس ڈھول کی تھاپ کے اوپر ایک خاتون دھمال ڈال رہی ہے، اور ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ اس خاتون نے ایک منت مانی تھی کہ داتا صاحب میرا یہ کام ہو گیا تو آپ کے مزار پہ آ کے دھمال ڈالوں گی۔ یہ وہ نظریں ہیں جو مذموم ہیں، جو حرام ہیں، جو ناجائز ہیں، بالکل، اور یہ معصیت پر مشتمل ہے۔ نہ اس سے سید حجویر خوش ہوں گے، نہ اللہ کی ذات، نہ اللہ کی ذات خوش ہوگی، کوئی بھی خوش نہیں ہوگا، بالکل ایسے، اور یہ شریعت کی منشا ہی نہیں ہے، جی بالکل شریعت کی منشا ہی نہیں ہے، بالکل ایسے۔ جی قاری صاحب جی استاد محترم، کیا فرمائیں گے اسی ضمن میں؟ اس ضمن میں استاد محترم سب سے پہلے تو میں ایک جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، مطلق کا معنی سمجھانا چاہوں گا جی جی، کہ نظر مطلق وہ ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہ لگائی جائے، صحیح، سب سے پہلا تو مطلب یہ ہے۔ تو جس میں شرط ہو جائے گی وہ تو ویسے ہی سوء ادب ہے، اور اس پر مستزاد یعنی اس سے زیادہ بات اضافہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اس کے لیے نظر مانیں اور شرط نہ لگائیں، جی جی، اور جس میں اللہ کی نافرمانی ہے یا کوئی گناہ کے کام کی بات ہے تو اس میں جو ہے نظر نہیں مانی جائے گی، وہ حرام ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک بیٹا اگر اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میری یہ حاجت پوری کریں گے، میری یہ ضرورت پوری کریں گے، تب میں آپ کی بات مانوں گا، جی یہ تب اسکول جاؤں گا، تب اسکول جاؤں گا، یہ تب آپ کی بات مانوں گا، تو باپ کبھی برداشت نہیں کرتا تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے، جی نہیں برداشت کرتا، جی نہ بڑے برداشت کرتے ہیں، اور یہ میسج ہے صدائے قرآن کا، یہ صدائے قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی نیکی کی نظر ہے، کوئی بھی اچھی نظر ہے، شریعت کے مطابق ہے، اسے پورا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی سے گناہ والی، شرک والی، معصیت والی، نافرمانی والی نظر مان چکا ہے تو اسے وہ پوری نہیں کرنی۔ وہ نظر، وہ منت جائز ہے کہ انسان نیکی کا کام کر رہا ہو اور اللہ سے دعا کرے کہ الہ العالمین جب اس کی تکمیل ہو گئی تو میں خوشی میں 10 بندوں کو تیری رضا کے لیے کھانا کھلاؤں گا، سبحان اللہ، یہ نظر ہے، یا میں 20 نفل پڑھوں گا، جی یہ نظر جائز، یہ جائز، یا میں عمرہ کروں گا، یہ عمرہ حج کروں گا، جی صحیح ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں مدرس صاحب، کہ جس میں نے مقدمے میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اعلانیہ خرچ کرو تب بھی ٹھیک ہے، اگر تم چھپا کر دو تو زیادہ بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر لکم، سبحان اللہ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا اعلانیہ خرچ کرنے کی اب یہاں اللہ نے کشن دے دیا، اجازت بھی دے دی۔ انسان کی جبلت ہے نا، بعض اوقات وہ چاہتا ہے کہ میں یہ نیکی کام کروں، تو اچھا، لیکن اگر اس کی نیت میں تشہیر ہے تو وہ بھی مذموم ہے، بالکل مضمون، وہ نیکی کا کام جو اعلانیہ کیا جائے اور دکھا کر کیا جائے وہ مذموم ہے کہ میری تشہیر ہوگی، میری شہرت ہوگی، ایسے بالکل۔ اچھا اب جب اللہ نے اجازت دی ہے اعلانیہ کرنے کی تو اس میں پھر کیا نیت ہونی چاہیے، کیا ارادہ ہونا چاہیے؟ جس طرح آپ نے اپنے مقدمے میں بھی فرما دیا، اور یہ جو ہماری آج کی آیات ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو گے تو اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم ان کو پوشیدہ رکھو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَارَا، اور تم ان ضرورت مندوں کو اور حاجت مندوں کو دو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اس کی بہت زیادہ تحسین فرمائے گی، تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اب اس میں دو طرح کی چیزیں ہوں گی، یعنی موقع مناسبت، یعنی جب ضرورت اس بات کی، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاران صحابہ کو کہا رضوان اللہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، تو اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، صحیح، اور پھر پوچھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عمر کہو کیا لائے ہو، کہا یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہو۔ جی جی، اسی اسنا میں رمز شناس نبوت سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں، تو رسالت میں آپ پوچھتے ہیں ابوبکر کیا لائے ہو، تو ارشاد فرمایا جو میسر تھا وہ لے آیا۔
کہا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے ہو۔ بلکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق اپنا گھر کا سارا مال لے کر آئے تھے نا، تو آپ نے بڑا خوبصورت لفظ بولا کہ رمز شناس نبوت، رمز شناس نبوت جو ہے وہ بھانپ گئے تھے نبی کریم، اندازہ لگا لیا تھا آپ نے کہ سارا لے آئے ہیں، سارا لے سبحان اللہ۔ اچھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا ابوبکر کتنا لائے ہو، بلکہ سوال کا رخ پلٹ دیا، سبحان اللہ، ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو ان کا یا رسول اللہ میں جب لایا ہوں نا تو میں دیواروں کو بھی ٹٹول کر آیا ہوں، کہیں کوئی سوئی نہ لگی ہوئی ہو، وہ بھی اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر۔ تو اس میں جو استاد گرامی آپ نے سوال کیا ہے کہ ظاہری خرچ کرنا، دکھا کر خرچ کرنا، اب یہاں مقصود کیا تھا؟ تاکہ لوگوں میں ترغیب پیدا ہو، تشہیر نہ ہو، ترغیب پیدا ہو، لوگوں میں یہ ترغیب اور شوق پیدا ہو۔ اور اسی شوق کا ہی نتیجہ تھا کہ سیدنا ابو عقیل انصاری جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو آدھا گھر کا سامان اور پورا گھر کا سامان پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ رات کو ایک یہودی کے ہاں مزدوری کرتے رہے اور کچھ جو ان کو ملے اور وہ بارگاہ رسالت میں لا کر انہوں نے پیش کر دیے۔ یعنی یہاں ترغیب مقصود ہے، اور جہاں ترغیب مقصود ہو اور بندے کی تشہیر مقصود نہ ہو اور ریاکاری مقصود نہ ہو، تو وہاں اس طرح دکھا کر خرچ کرنا اور صدقہ کرنا جائز ہے۔ یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اپنی اولاد کے سامنے اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو ترغیب دینے کے لیے، بالکل ایسے، یہ ریاکاری میں نہیں، بالکل نہیں آتا، بالکل نہیں۔ قاری صاحب، اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر تم چھپا کر دو سبحان اللہ تو خیر لکم، اس میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ جی، چھپا کر جو اللہ نے بعض اعمال ہمیں بتائے ہیں نا، ان کا اجر و ثواب بھی بے تحاشا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ہے۔ مثلا تہجد کی نماز ہے، جی، چھپا کر ہے کہ جب سارے سو رہے ہوں اس وقت اور تم میری بارگاہ میں آ جاؤ تو اس کا اجر و ثواب جب میں جانوں یہ تم۔ اسی طرح سے روزے کی عبادت ہے، وہ بھی چھپا کر ہے، چھپی ہوئی ہے، اس میں اخفا ہے، کسی کو ظاہر ہے، جب تک ہم بتائیں نہیں کوئی ظاہر کر ہی نہیں سکتا، اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی روزے سے ہے، اور اس کا بھی ثواب الصوم لی وانا اجزی بہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انا اجزی بہ اور انا اجزی بہ، دونوں روایت ہیں، جی دونوں ہیں۔ تو اسی طرح سے مال خرچ کرنا، یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ اگر تم چھپا کر دو تو کس کو بتانا ہے؟ جس کو بتانا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو معلوم ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر تم نے دکھا کر دینا بھی ہے تو وہ صرف اور صرف نیت ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ تشہیر نہیں، ترغیب ہونی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آگے آج کے سبق میں ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے حبیب، کسی کو ہدایت یافتہ کر دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا اللہ رب العزت نے رکھی، اور نبی کے توسل سے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ کے توسل سے ہماری بھی کیا ذمہ داری ہے کہ کہنا، بتانا، دعوت دینا، جس طرح نبی کریم کی ذمہ داری تھی اسی طرح امت کی ذمہ داری ہے، لیکن منمانا نہیں، کیونکہ جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ اللہ کے اذن سے اس تک ہدایت پہنچنی ہے۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے، منوانا نہیں ہے۔ کسی کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے بلانا یا دعوت دینا۔ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، اس میں جناب عالی میں سب سے پہلے تو پچھلے سوال میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو خود خرچ کرنے کی چیزیں دے کر ان سے خرچ کروانا چاہیے، تاکہ جس طرح ہم خرچ کرتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی اس کی عادت پڑے۔ اس کا تو اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے آغاز میں ہی کلو دے دیا ہے، جی بالکل، کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا ہے، کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں، اور بچوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے تم خرچ کرو۔ جی جی، یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ اس آیت مبارکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں رب العزت نے انسان کا نفسیاتی مسئلہ حل کیا ہے، کہ مثال کے طور پر میرے پاس 2 پین ہیں، میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں کہ یہ تمہارے ہیں، اگر اسے کہتا ہوں یہ تمہارے ہیں اور پھر میں اسے کہتا ہوں یہ ایک اسے دے دو، تو وہ کہے گا یہ میرے ہیں یا اس کے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ آپ کے ہیں، کہتا ہے جی میرے ہیں، تو پھر میں اسے کیوں دوں؟
مطلب اپنی چیز بندہ نہیں دینا چاہتا، اور اگر میں اسے پین دیتے ہوئے یہ کہوں کہ یہ میرے ہیں آپ استعمال کریں، تو جب میں اسے کہوں گا ایک بھائی کو دے دو تو کہے گا یہ آپ کے ہیں میرے تو نہیں ہیں، فٹافٹ پکڑا دے گا۔ تو رب العزت نے یہ نفسیاتی مسئلہ ہمارا حل کیا ہے کہ تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ تم اپنا مال دے رہے ہو، ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، اللہ کا مال ہے، اور یقین مانیے کہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے ہم میں سے کوئی بھی 1% بھی اس کے لائق نہیں، بالکل ایسے ہی، آل ٹو آل مکمل اللہ ذوالجلال کی رحمت سے ہمیں مل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں وہ سب اس کی ہمارے رحمت بس میں کہاں تھا کہ وہ لقمہ میں اپنے اختیار اور قدرت سے تیار کر لیتا۔ جی ایک دانہ بونے سے لے کر جی جی آٹا بننے تک اور آٹا گوندنے سے لے کر روٹی پکنے تک جتنی اللہ رب العزت کی توانائیاں خرچ ہوئی ہیں جی جی اس ایک لقمے پر ایک پوری سیریز ہے، پوری قوم اس کام پہ لگی ہوئی ہے، پوری سیریز ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل سوال کی طرف کہ ہدایت جو ہے یہ 2 قسم کی ہے، ایک ہے رہنمائی اور دوسرا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ صحیح، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دینا چاہوں گا۔ ہم نے کسی سے ایڈریس پوچھا تو اس نے بتایا یہ سامنے جو چوک ہے وہاں سے دائیں ہو جاؤ، اگلے چوک سے بائیں ہو جاؤ اور پھر سامنے آپ کا وہ مقام ہے۔ صحیح، اس نے بتا دیا، ہم نے سمجھ لیا، ہم خود چلے جائیں گے، جی رہنمائی مکمل ہے۔ ٹھیک، اب دوسرے بندے سے پوچھا تو اس نے کہا جناب میں بتا بھی دیتا ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ آہا، وہ اپنے ساتھ آگے چلتا ہے، بندے کو ساتھ لے کے جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ صحیح، تو اب دین اسلام کی جو ہدایت ہے یہ بھی 2 قسم کی ہے۔ جو نبی کے ذمے ہے وہ پہلی رہنمائی ہے، سبحان اللہ، وما علیک الا البلاغ، سبحان اللہ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، پیغام دینا ہے۔ اس کو میں تھوڑا مزید واضح کرنا چاہوں گا کہ دروازہ بند ہے تو نبی کے ذمے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، تالا نہیں توڑنا، دروازہ اور تالا نہیں توڑنا، کھٹکھٹانا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو دوسرا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو نبی نے تبلیغ کی، جس کو نبی نے پیغام پہنچایا اللہ کا، توحید کا، ایمان کا، رسالت کا، وہ پہنچ گیا۔ اب توفیق رب العزت نے دینی ہے، رب کی توفیق سے اس نے ایمان لانا ہے اور رب کی توفیق سے ہی اس نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ ٹھیک، تو رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن رب العزت مالک ہے جسے چاہے ہدایت دے، اور وہ ہدایت جن کو دینی ہے انہیں رب العزت زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس میں جو دوسرے مقام پر جو ذکر ہے وہاں پر منزل مقصود تک پہنچانا ہے، اور جو یہ والی آیت ہے اس میں صرف رہنمائی کرنا ہے۔ ایک بات میں امینڈ کروں گا تھوڑی سی، جی فرمائیے، کہ جیسے کہ آپ نے ابھی گفتگو میں یہ ارشاد فرمایا نا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیں کہ جب تک میرا اذن نہ ہو، بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح، جب تک میرا اذن نہ ہو، جی، اور اس میں مقام رسالت اور شان رسالت بالکل ایسے، بالکل ایسے، ہمیں اور اس میں اگر آپ مفسرین اجازت دیں تو ایک حضرات بات جی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ بلکہ میں آپ کے الفاظ پڑھنا چاہوں گا، دہرانا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب اللہ میں لفظ ہیں لیس علیک ہداہم، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے جو درد ہے وہ اصل میں بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اپنی امت کو گمراہی میں تو جو آپ تکلیف محسوس کرتے تھے، آپ جو کرب محسوس کرتے تھے، کہ جس طرح کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر جہنم کے کنارے سے پیچھے سے پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت کے اندر شگفتگی تھی، جو کرم گستری تھی، کہ آپ کی طبیعت پر گراں گزرتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ حبیب آپ کا آرزو رکھنا،
آپ کا تڑپنا وہ بجا ہے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ. آپ رحمت للعالمین ہیں لیکن ہدایت اس سے ہی ملے گی جسے میں چاہوں گا. جی بالکل. اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ضروری ہے. جی بالکل. اس کی توفیق ضروری ہے. اس کی توفیق اور اذن ضروری ہے. جی جی. اور اس کی توفیق اور اذن ہو جائے جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی محتشم کے سامنے ہو اور ہدایت یافتہ نہ ہو جائے. سبحان اللہ. اور تو نبی چہرے علیہ کو دیکھ السلام کر کے اخلاق عالی سے اخلاق متاثر نہ ہو. عالی تو کیا آپ کے چہرے کے نور سے ہی ہدایت میں پلٹ سکتا ہے انسان. سبحان اللہ. ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن جس میں پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ کلام اللہ اپنی صدا دے رہا ہے. اور آج ناظرین کرام ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 سے لے کر 274 تک. مدثر صاحب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں دھیان رکھنا تمہارے قرب و جوار میں تمہارے آس پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے تمہاری آزمائش کے لیے اور اپنی حکمت کے تحت ان کو کسی محرومی کا شکار کیا ہے اور تمہاری آزمائش یہ ہے کہ تم اس کو محسوس کرتے ہو اس کو دیکھتے ہو یا نظر انداز کرتے ہو. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو کہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑتے ہیں اور سوال کرنا آسان نہیں ہے. کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. اپنے آپ کو گرا کر انسان سوال کرتا ہے, گرانا پڑتا ہے. اچھا ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر کیٹیگوریکلی ایک بات کہی ہے کہ دھیان رکھنا کچھ تو لوگ سوال کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوال نہیں کرتے. ان کے کپ کپاتے ہونٹ جو کچھ تمہیں کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی کہتے نہیں. سبحان اللہ. بظاہر تم سمجھتے ہو ٹھیک ٹھاک ہیں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. اصل میں تمہاری مدد کے وہ طالب ہیں تم خود سمجھ جایا کرو کہ وہ تمہاری مدد کے طالب ہیں. اس پر ارشاد فرمائیں اور پروگرام کو ختم کرتے ہیں. استاد گرامی کیا کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے الفاظ آپ نے خود ہی بول دیے ہیں اور یہ قرآن پاک کی ان آیات اور الفاظ کا آپ نے خوبصورت ترجمہ اور تعبیر اور تشریح کر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر تم سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. تعرفہم بسیماہم, تم خود ہی دیکھ لیا کرو. یعنی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں بندوں کا امتحان ہے. ایک تو جو محروم ہے اس کا تو امتحان ہے ہی ہے. اب جس کو عطا کیا گیا ہے اس کا زیادہ امتحان ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مالک نے مجھے ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے, نوازا ہے. اب میرا حق بنتا ہے کہ میں خود محسوس کروں, میں آگے بڑھ کر لوگوں کا ہاتھ تھام لوں, میں آگے بڑھ کر لوگوں کو پکڑ لوں. اور یہی وہ ایک سبق ہے جو ہمیں ڈے ون سے دیا گیا ہے کہ میں یہ محسوس کروں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ اسی صورت ہوگا جب مجھے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا احساس ہوگا کہ یہ تو مجھے مالک نے دیا ہے. وہی جب یہ مجھے یقین ہوگا کہ یہ جو مال میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شروع قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو تم نے خرچ کرنا ہے نا یہ تمہارا نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے. اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر وہ شکرانے نعمت کرے گا, یہ بھی نعمت کا شکر ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو نواز دے. اور آخری لفظ ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو نوازا جاتا ہے یہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے نوازا جاتا ہے. بالکل سبحان اللہ. جی قاری اکرم صاحب بس ایک منٹ. استاذ محترم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا یہ انسان کی سعادت مندی ہوتی ہے. بالکل سبحان اللہ. اور اگر انسان اس میں سے خرچ نہ کرے تو یقین مانیے یہ اس کی بدبختی ہے.
اس حوالے سے دو باتیں میں کرنا چاہوں گا. پہلی مختصر بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے انما ترزقون بضعفائکم, سبحان اللہ. تمہارے مال میں ضرورت مندوں کا حصہ آلریڈی رب العزت نے رکھا ہے, تم ڈسٹریبیوٹر ہو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تم ڈسٹریبیوٹر ہو, تم اس میں سے ضرورت مندوں کا حق ان تک پہنچاؤ, اور اگر تم نہیں پہنچاؤ گے تو اس حدیث کی روح سے تمہاری ڈسٹریبیوشن کینسل ہو جائے گی اور محلے میں غریب انسان چند دنوں میں امیر ہو جائے گا. سبحان اللہ. ڈسٹریبیوشن چینج ہو جائے گی. بالکل چینج ہو جائے گی. ہاں جی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. جی سبحان اللہ. ان میں سے ایک دعا کرتا ہے, دوسرا بد دعا کرتا ہے. جو دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ آج جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اور عطا کر. سبحان اللہ. اور دوسرا بد دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ کر دے. اللہ. اب یہ ہماری مرضی کہ ہم روزانہ اس دعا کے مستحق بنے یا اس کی بد دعا کے مستحق بنے. اللہ ہم پر رحمت فرمائے. بہت شکریہ جناب قاری محمد اکرم محمدی صاحب آپ کا, جناب یوسف حجازی آپ کا, آپ تشریف لائے اور بہت اہم آج ہمارے ناظرین کی رہنمائی ہوئی. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن اور اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن اس سے پہلے ذکر صاحب قرآن. ناظرین کرام, جو توجہ سے آپ صدائے قرآن پر لبیک کہتے ہیں اور ذکر صاحب قرآن پر جو خصوصی آپ کی نظر ہوتی ہے, اور مجھے پتہ ہے بعض ہمارے نوجوان طلبہ و طالبات بھی جب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہوتا ہے, تو میں مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ ذکر صاحب قرآن کرتا ہوں, کبھی کسی حوالے سے, کبھی کسی زاویے سے, اور کبھی میں آپ کو چند الفاظ بتاتا اور لکھواتا ہوں. کس لیے کہ آپ ذرا خود جانیں اور سمجھیں کہ یہ الفاظ ہمیں کس راہ کا پتہ دیتے ہیں, کس منزل کا پتہ دیتے ہیں. تو لکھیے ناظرین کرام آج کے الفاظ. ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. آگے لکھیے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نقشہ بن رہا ہے؟ ابھی نہیں بولنا آپ نے, تھوڑا سا اور آگے لکھیے گا. سیدنا جعفر بن طیار, سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا زماد بن سولبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ناظرین کرام, یہ کون سی جماعت ہے؟ پہلے 4 جو میں نے اسماء گرامی آپ کے سامنے رکھے تھے, آپ ذرا بوجھیں, وہ یہ تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 وہ صحابہ کرام ہیں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور اس کے بعد ناظرین کرام جو میں نے نام گنے ہیں یہ کہلاتے ہیں السابقون الاولون, جو نبی کریم پر ابتدائی دور میں ایمان لے آئے اور پھر شمع رسالت کے پروانے بن کر جھومتے رہے ارد گرد اور نبوت کا فیض حاصل کرتے رہے. اور یہ وہ آسمان نبوت کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جن کی روشنی سے آج تک پورا عالم منور ہے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.